آج میں ایک قصیدہ نامہ کتاب نہج البلاغہ مولا کے کلمات ارشادات فرمودات آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ یاتی علی الناس زمان، مولا آنے والے دور کی خبر دے رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان، ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے لا یقرب فیہ الا الماہل، لوگ اس کو پسند کریں گے جو لوگوں کے عیب بیان کرے گا، اس کو دوست بنائیں گے، ساتھ رکھیں گے۔ کون؟ جو لوگوں کو عیب بیان کرنے والا ہوگا۔ مولا نے فرمایا پھر کیا ہوگا؟ وَلَا يُذَرَّفُ فِيهِ إِلَّا الْفَاجِرُ، جو قرآن کا مذاق اڑائے گا، دین کا مذاق اڑائے گا، شریعت کا مذاق اڑائے گا، لوگ اس کو خوش اخلاق سمجھیں گے۔ فرمایا وَلَا يُضَعَّفُ فِيهِ إِلَّا الْمُنصِفُ، ضعیف سمجھا جائے گا علماء کو، فقہاء کو، حق گو کو، سچ گو کو، حقارت کی نظروں سے منصف کو دیکھا جائے گا، حقارت کی نظروں سے۔ فرمایا یَأْتُونَ الصَّدَقَةَ فِيهِ غُرْمًا، لوگ صدقہ دیں گے خسارہ سمجھ کر، نقصان سمجھ کر، گھاٹا سمجھ کر۔ فرمایا وَصِلَّةَ الرَّحِمِ مَنَّا، صلہ رحمی کریں گے، احسان جتلائیں گے۔ میں نے تیرے ساتھ ایسا ہوا، میں نے تیری مدد کی، تو گرفتار تھا، میں نے تجھے چھڑایا، اور پوری زندگی احسان جتلائیں گے۔ وَتَدْبِيرِ الْخِسْيَانِ، اس وقت جب ایسا دور آئے گا کیا منصف سے بھاگ جائیں گے، عیب بیان کرنے والے سے محبت کریں گے، دین کا مذاق اڑانے کو اہمیت دیں گے، صدقہ خسارہ سمجھ کر عبادت شہرت کے لیے ہوگی۔ تو مولا نے فرمایا فَعِنْدَا، فا نتیجے کے طور پہ آیا ہے، بادشاہ مسلط ہو جائیں گے۔ اس وقت کیا کریں گے؟ فرمایا وہ عورتوں سے مشورہ کر کے، نوخیز لڑکوں سے مشورہ کر کے، خسروں سے مشورہ کر کے تمہیں وہ قانون ڈنڈے سے منوائیں گے۔ قرآن والا قانون نہیں ہوگا، نہ اہل بیت کے فرمودات والا قانون ہوگا۔ ہو تم نصارہ، تمدن میں ہو تم ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ جی تو فرمایا کیا ہوگا؟ وَمَسَاجِدُهُمْ يَوْمَئِذٍ عَامِرَةٌ مِّنَ الْبِنَاءِ، مساجد اچھی اچھی ہوگی، عامرۃ بنائی ہوئی ہوں گی، بنیادیں مضبوط ہوں گی۔ تو فرمایا وَخَرَابٌ مِّنَ الْهُدَى، ہدایت سے خالی ہو جائیں گے، ہدایت سے خالی۔ بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی وکالت جانتے ہیں؟ تنازع کس چیز کا ہے؟ سر کا۔ کیس کس چیز کا ہے؟ سر کا۔ عقل چاہتی ہے میرے قبضے میں، غصہ چاہتا ہے میرے قبضے میں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، عقل اور غصہ دونوں ایک ہی وقت میں کام نہیں کر سکتے۔ عقل ہے تو غصہ کا الیکشن ہار گیا، غصہ جیت گیا تو عقل ہار گئی۔ لیکن یہ کیس کون سا ہے؟ فوجداری ہے، یونس صاحب، یا دیوانی ہے؟ دیوانی کیس ہے۔ تنازع جائیداد کا نہیں ہے، مال و دولت کا نہیں ہے، بنگلے کا نہیں ہے، عقل کا ہے، سر پر قبضہ کرنا۔ عقل جیت جائے گی تجھے اڑا کر جنت لے۔ مولا نے فرمایا لا عقل قد تدبیر، سوچ و بیچار سے بڑھ کر کوئی عقل نہیں ہے۔ جی فرمایا ولا کرما قد تقوی ولا وحدت اوحش من العجب، سب سے بڑی تنہائی کون سی ہے؟ خود بینی، خود پسندی،
مجھ جیسا علم کسی کا نہیں ہے، مجھ جیسا حسن کسی کا نہیں ہے، مجھ جیسی اولاد کسی کی نہیں ہے، مجھ جیسا بنگلہ کسی کا نہیں ہے، مجھ جیسی کار کسی کی نہیں ہے، بس سارا دن اپنے قصیدے پڑھتے رہنا، یہ سب سے بڑی خطرناک چیز خود پسندی ہے۔ حیا ہے تیرا، تمہ کہتا ہے جب میں جاؤں گا حیا شریف کا جنازہ نکل گیا ہوگا، دونوں ایک وقت میں آنکھ میں کام نہیں کر سکتے۔ حیا ہے تو تما نہیں ہے، تما یہ بھی شاہ جی کیس کون سا ہے، فوجداری نہیں، یہ بھی دیوانی کیس ہے۔ پھر اللہ نے رحم کو خلق کیا، پوچھا، کہا کہ میں نے دل میں جانا ہے۔ حسد نے کہا میں نے بھی۔ پوچھا تیرا کا کیا کام ہے، کہتا ہے حسد، کہتے ہیں میں دل میں جاؤں گا تو کیا ہے، رحم شریف ختم۔ دونوں ایک وقت میں کام نہیں کر سکتے۔ یہ بھی عباس علی کون سا کیس ہے، دیوانی کیس ہے، دونوں ایک وقت میں کام نہیں۔ اچھا موضوع کی طرف، سب سے بڑی چیز کون سی ہے میرے محترم، عقل۔ سب سے بڑی چیز عقل ہے، فائدہ مند چیز۔ اچھا عقل کسے کہتے ہیں، نظر آتی ہے؟ عقل کسے کہتے ہیں، کوئی بتا سکتا ہے عقل کیا ہے؟ ہاں مولا نے فرمایا لا عقل قد تدبیر، سوچ و بیچار سے بڑھ کر کوئی عقل نہیں ہے جی۔ سب سے بڑی وراثت تیری جو ہے نا، جس سے اور کوئی بڑی وراثت نہیں ہے، وہ تیرا ادب ہے۔ مولا کا موالی کی پہلی شرط اسی نہج البلاغہ میں فرمایا، سب سے پہلے بچے کو ادب سکھاؤ۔ بے ادب ہے علی والا، سنو فرمایا ولا کرینہ قط ولا قاعدہ قط توفیق، سب سے بڑا قید کون ہے، وہ توفیق ہے، توفیق الہی شامل حال ہو۔ فرمایا ولا تجارت کل عمل صالح، بڑی تجارت کون سی ہے، سب سے بڑی تجارت کون سی ہے، فرمایا کل عمل صالح، عمل صالح۔ سنو فرمایا ولا ریہ کا ثواب ولا ربح کا ثواب، بڑا منافع کون سا ہے، ثواب سے بڑھ کر کوئی منافع نہیں ہے۔ ولا ورع کل وقوف عند الشبہہ، فرمایا سب سے بڑی نیکی ورع تقوی یہ ہے، شبہ کے وقت ٹھہر جانے سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے۔ ولا زہد کا زہد فی الحرام، زہد حرام سے بچنے سے بڑھ کر کوئی زہد نہیں ہے۔ ولا علم کا تفکر، فکر سے بڑھ کر کوئی علم۔ حدیث عرض کرے نا، مولا کو پوچھا کہ مولا آپ کا موالی کون ہے، آخری جملہ بس بچوں کو بھی یاد ہونا چاہیے، توجہ۔ مولا سے پوچھا مولا آپ کا موالی کون ہے، آپ نے فرمایا میرا موالی وہ ہے 1000 افراد کی بستی ہو، ایک ہمارا مولائی ہو، 999 غیر ہو۔ فرمایا ان کے اعمال کو ترازو پہ تولا جائے، ایک ہمارے ماننے والے کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا مرنا جینا اخلاق دین اتنا مضبوط ہو، میزان پہ تولا جائے، ایک ہمارے ماننے والے کا نام اعمال ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، 999 کے نام اعمال کو اکٹھا کر کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، تولا جائے، مزہ تب ہے ایک مولائی کا پلڑا بھاری ہوتا ہوا نظر آئے تو وہ میرا مولائی ہے، موہد ہے،